جب تنہائی ملی دل کا سینہ، جب تنہائی ملی ہاتھوں سے ظلم، تاجدار مدینہ نے فرمایا جب انہیں تنہائی میں موقع ملتا تھا یہ گناہ کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اللہ یہ اٹھائے گا، ان کی نیکیاں ختم ہوں گی اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے پیاروں میں یہ کہنا چاہوں گا خاص طور سے اپنے نوجوان بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، نبی کا یہ فرمان کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اوپر فٹ بیٹھتا ہو کہ ہم لوگ دن بھر نمازیں پڑھیں، روزے بھی رکھیں، رمضان بھی آ رہا ہے، رمضان میں قرآن کی تلاوت بھی ہو اور تراویح بھی ہو، لیکن راتوں کو ہماری نگاہوں کے سامنے سے یہ موبائل نہیں کرتا۔ آنکھوں کا زنا برابر، دل کا زنا برابر، کانوں کا زنا برابر، یہ گانے سننا برابر۔ میرے پیاروں میں آپ سے کہنا چاہوں گا تاجدار مدینہ نے فرمایا یہ گناہ کرنے والا رات کی تنہائی میں موقع ملا گناہ کر گیا، اس کے ہاتھ موقع آیا یہ لوگوں کی برائیاں کر گیا، جھوٹ بول گیا، لوگوں کو دھوکہ دے گیا۔ میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں ان کی نیکیوں میں کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کی نیکیاں کا قیامت کے میدان میں کوئی حیثیت نہیں رکھے گی۔ آپ ایک آدمی سعودی چلا جائے، بدیش جائے اور 3 سال 4 سال کمائی کرے، کمائی کرنے کے بعد کبھی یہ کہتے مالک یہ کہتے تو نے بڑا غلطی کی ہے اس لیے تجھے 4 سال کا کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔ اب یہ ننگا واپس آ جائے، سچی بتاؤ اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ یار محنت بھی کی اور بیکار رہ گئے، کچھ نہ کر پائے۔ چلو دنیا میں تو یہ ہے 4 سال کا نہ ملا، آگے کو کر بھاگے گا، لیکن قیامت کے میدان میں ساری نیکیاں ختم، پھر آگے کو دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ تاجدار مدینہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گناہ کا موقع ملا تو کر گزرے، لوگوں کے سامنے چہرہ کچھ اور ہے لیکن تنہائی ملی ہے تو زنا کر گئے، تنہائی ملی ہے کانوں سے گانے سنے، تنہائی ملی ہے تو انہوں نے آنکھوں کا زنا کیا۔ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے ہماری نوجوان اولادیں، ہماری نسلیں راتوں کو موبائل میں کیا کرتی ہیں؟ ایک باپ سے یہ راز مخفی نہیں ہے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے اس باپ پر کہ جو رات کی تنہائی میں خود تو عبادت کرتا ہے، خود تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، لیکن اولاد کی فکر نہیں کرتا۔ وہ خود نماز کو جائے، باپ بیٹا جائے نہ جائے، باپ کے دل پر احساس نہیں ہوتا، ماں کے دل پر آرے نہیں چلتے۔ عجیب بات ہے 4 بیٹے کمانے والے ہوں، ایک کام ہونا جائے اور شام کو جب باپ واپس آئے تو باپ پوچھتا ہے بیٹا کام سے گیا تھا؟ نہیں گیا تھا، فلاں کام سے چلا گیا، دوست کے ساتھ چلا گیا۔ باپ ڈانٹتا ہے حرام کی کھائے گا، کبھی تو کچھ کر نہ پائے گا، تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ایک دن نہ کرنے پر ایک باپ کی زبان کھلتی ہے، لیکن 5 وقت میری تمہاری اولادیں نماز نہ پڑھے، باپ کے دل پر ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے آپ کو کیا بنا لیا؟ اور تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر، آپ کی زندگی کو چھوڑ کر، آپ کے اسوے کو چھوڑ کر آج دنیا کا مسلمان سمجھتا ہے آج ہمارے ہندوستان کے اندر ہار ہو گئی، ہمیں جیت نہ ملی، ہم کامیاب نہ ہوئے۔ آدمی تصور یہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے دعائیں مانگی، اللہ نے قبول نہ کی۔ اللہ کے بندو مجھے یہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نبی کا طریقہ دیا، تم نبی کی بغاوت کرو اللہ کی مدد اتر جائے گی۔ آپ کے چہرے نبی کے مخالف ہوں اللہ کی مدد اتر جائے گی۔ آپ سکون کا استعمال کرو اللہ کی مدد اتر جائے گی۔ آپ نماز کو نہ آؤ اللہ کے باقی بن جاؤ، نبی کے باقی بن جاؤ، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ وہ صحابہ 6 دن باقی سے رہے، اللہ کی بغاوت نہ کی، قرآن نہ چھوڑا، نمازیں نہ چھوڑی۔ آج کا مسلمان 3 وقت کھا کر اللہ کا باقی ہو، نبی کا باقی ہو، پھر اللہ کی مدد اتر جائے گی۔ میں نے آپ سے کیسے سوچ لیا؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء۔ اللہ نے فرمایا جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی، پہلے لوگوں کا حال دیکھو۔ ایک صحابی تاجدار مدینہ کے دربار عالیہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا آقا آپ اللہ سے دعا کرو اللہ کوئی مدد اتارے، اللہ نصرت اتارے، اللہ اعانت کرے، اللہ مدد کرے۔ تو میرے
नबी ने क्या फरमाया, हाँ हाँ उनसे पहले लोग आए, उन्होंने गाया गया, जमीन में गाड़ा गया, फिर गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने ईमान को नहीं छोड़ा। जिसम गाड़ कर गर्दनें अलग कर दी, ईमान नहीं छूटा, दीन नहीं छूटा। अफसोस की बात का है मेरे प्यारों कि 4 वक्त 5 वक्त खाकर हम लोग अल्लाह की बगावत पर उतरना होता है, हम लोग नमाज को अल्लाह के दरबार में नहीं आते। एक सवाल पूछना लोगों से, भाई आप नमाज पढ़ लिया करो, कहते नहीं साहब हम कोई गुनहगार थोड़ी, बस नमाज ही तो नहीं पढ़ते, हम कोई शराब थोड़ी पीते हैं, हम कोई जुआ थोड़ी खेलते हैं, हम कोई सिना थोड़ी करते हैं। ताजदारे मदीना इमाम अल-अंबिया का फरमान आली है, आपने फरमाया वो मुसलमान ही नहीं है तो नमाज नहीं पढ़ता। शराब का पीना छोटा जुर्म है और नमाज का छोड़ना बड़ा जुर्म है। मेरे प्यारों, जिनाकारी बदकारी करना ये छोटा जुर्म है, नमाज का छोड़ना ये बड़ा जुर्म है। आज मुसलमान का बच्चा इस बगावत पर उतर आया। नबी ने सवाल कर लिया, सहाबा ने सवाल कर लिया, क्या जवाब दोगे? उन्हें 3 दिन वक्त खाना ना मिला और उन्होंने अल्लाह का कुरान ना छोड़ा, नमाज़ें नहीं छोड़ी, उन्होंने नबी की सुन्नत नहीं छोड़ी, नबी का तरीका नहीं छोड़ा। मेरे प्यारों, अगर क़यामत के मैदान में आप और मैं पहुंचे और सहाबा सवाल कर लें, सहाबियात सवाल कर लें, हमने अपना ईमान नहीं बेचा, हमने अपना दीन नहीं बेचा, हमने ज़मीन का सौदा नहीं किया, तुमने 3 वक्त खाकर महीनों के राशन जमा करके अल्लाह के दीन का सौदा कर डाला, मेरे पास और आपके पास जवाब है। एक सहाबी ताजदारे मदीना के दरबारे आलिया में तशरीफ लाए, बेवा औरत। मेरे प्यारों, मर्द के पास कुछ ना हो, उसका कोई सहारा ना हो, बाप ना हो, भाई ना हो, मर्द फिर भी अपनी जिंदगी गुजार लेगा, मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा, कामयाब हो जाएगा। लेकिन औरत अगर उसके पास कोई ना हो, बाप ना हो, बेटा ना हो, औलाद ना हो, भाई ना हो, शोहर ना हो, औलाद के लिए और एक मर्द के लिए ऐसे वक्त में जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होगा। बेवा औरत आई, दरवाजा खटखटाया, फरमाया आका मैं फला बेवा औरत अंदर आना चाहती हूँ। ताजदारे मदीना घर में नहीं, मेरे आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमाना थे। आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मेरी और आपकी माँ हज़रत आयशा ने दरवाजे को खोला, बेवा को अंदर बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया आ जाओ। कैसे आना हुआ? नबी से मुलाकात के लिए आना हुआ। ताजदारे मदीना की बीवी आपकी ज़ौजा मेरी और आपकी माँ हज़रत आयशा ने उस बेवा औरत का हाल देखा, उसका चेहरा देखा, उसकी गुर्बत देखी, आयशा का दिल खड़ा हो गया। आयशा ने फरमाया ये बता, ये तूने बच्चों का हाल क्या बनाया है और अपनी हालत क्या बनाई? हज़रत आयशा को मालदार करते थी ना, मालदार थी, उनके घर में तो खुद 2 महीने चूल्हा नहीं जला। गरीब का घर देखे, गरीब अपने से गरीब को देखे तो अंदाजा लगाओ कि इस गरीब को देखा जा रहा है। वो बेवा औरत ऐसी हालत में, आयशा ने फरमाया बच्चों के चेहरे अजीब है, कपड़े अजीब है, तेरा चेहरा अजीब है, क्या मामला है? तो बेवा औरत ने जवाब दिया आयशा मेरे घर में शोहर नहीं है, मेरा शोहर बड़ा जंग में शहीद हो गया, मेरा बाप नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा भाई नहीं है। अगर कहीं से कुछ मिला तो मैंने उसे खाया, मैंने उस पर गुजारा किया और मैंने उस पर जिंदगी गुजारी। आयशा मैंने अपने ईमान का सौदा न किया, आयशा मैंने अपनी जमीन को नहीं बेचा, अपने ईमान को नहीं बेचा, अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया, मैं कुर्बान जाऊं। आयशा का दिल खड़ा हो गया, अंदर तशरीफ ले गई, एक पोशीदान में हाथ डाला, 2 खजूरें हाथ में आई, अम्मा उसे लेकर आई। उस वक्त तो खजूर की बड़ी चीज हुआ करती थी। आयशा लेकर आई, फरमाया ले एक खजूर अपने दोनों बच्चों को दे दे और एक खजूर तू खा ले। माँ का दिल था, माँ के दिल ने गवारा न किया, दोनों खजूरों को अपने 2 मासूम बच्चों को दे दिया। आयशा ने देखा बच्चों को खजूरें मिल गई, माँ तो भूखी रही, गुर्बत की मारी है, भूखी मारी है। आयशा दोबारा गई, एक दूसरे को डाला, एक खजूर हाथ में आई, अम्मा उसे ले
اپنا غم، اپنی بھوک، اپنی پیاس ایک باپ ایک ماں برداشت کر لے گا، لیکن بچوں کا غم، بچوں کی بھوک، بچوں کا دکھ ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس ماں نے اس کھجور کے بھی 2 حصے کیے، ایک بچی کو دیا، ایک بچی کو دیا اور فرمایا عائشہ اگر آقا آ جائے، نبی آ جائے، میرا سلام عرض کرنا اور یہ کہنا کہ ایک بیوہ نے آپ کے دربار میں سلام پیش کیا ہے۔ بیوہ تو چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد میرے آپ کے سچے آقا امام الانبیاء تشریف لائے۔ میرے آپ کے آقا نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو چہرے پر اداسی تھی، غم کا ماحول تھا۔ حضرت عائشہ سے میرے نبی نے فرمایا عائشہ کیا بات ہو، کوئی ناراضگی ہے کیا، ہم سے خفا ہو؟ فرمایا نہیں آقا آپ سے ناراضگی نہیں ہے، ایک بیوہ آئی تھی بڑی غریب تھی۔ اب سارا ماجرا سارا قصہ حضرت عائشہ نے میرے نبی کو سنایا۔ جب نبی کو سنایا تو عائشہ فرماتی ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میرے نبی کی آنکھ میں آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اور نبی نے یہ فرمایا عائشہ اس عورت کو تلاش کرنا، مدینے میں اگر تجھے مل جائے، کہیں تجھے نظر آ جائے تو محمد کا سلام اس کے دربار میں پیش کرنا اور یہ کہنا تو نے جو ایمان پر جم کر دکھایا، یہ کہنا تو نے جو ایمان کو بچایا، یہ کہنا تو نے جو زمین کا سودا نہ کیا، اپنے ایمان کو نہ بیچا، یا اللہ نے اسی بنا پر تیری مغفرت کا فیصلہ کیا۔ ایمان نہیں دیکھا، قربا ہو رکھی، کمانے والا کوئی نہیں تھا، لانے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی ہدیہ دے گیا، کوئی تحفہ دے گیا، گزارا کر لیا، ورنہ بچوں پہ فاقہ، خود پر فاقہ، بچیوں پر فاقہ۔ ایک ماں یہ کیسے برداشت کرے؟ میرے پیارو میں اور آپ اپنی بھوک جھیل جاؤ گے، اپنے فاقے برداشت کر جاؤ گے، لیکن ایک ماں جس کا سہارا کوئی نہ ہو، اس کا باپ نہ ہو، اس کا شوہر نہ ہو، اس کا بھائی نہ ہو، اندازہ لگاؤ اپنے معصوم بچیوں کی بھوک کو اس ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا، اس ماں نے کیسے جھیلا ہوگا۔ لیکن ایمان پر جم کر دکھایا، ایمان پر ٹھہر کر دکھایا۔ میرے پیارو آج میرا اور آپ کا یہ سوچنا، میرا اور آپ کا یہ ماننا اللہ ہمیں 3 وقت کھلائے، ہم بغاوت کریں اللہ کی مدد آئے گی، نہیں آ سکتی۔ ہم لوگ جھوٹ پر جھوٹ بولے اللہ کی مدد آئے گی، نہیں آ سکتی۔ ایک مسلمان کو ظلم کرے میرے پیارو پھر اللہ کی جانب دیکھے اللہ کی مدد آئے گی، نہیں آ سکتی۔ میں اور آپ لوگوں کی غیبتوں میں اتر جائیں اللہ کی مدد آئے گی، نہیں آ سکتی۔ میرے پیارو جہاں اتنی برائیاں ہو، جہاں اتنے فساد ہو اور جہاں اتنے ظلم ہو، ایمان والا آسمان پر نظریں اٹھا کر کہے مولا میرے لیے مدد اتار، میری دنیا اچھی بنا، نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارو اپنے آپ کو کھپانا ہوگا، اپنے ضمیر کو سنبھالنا ہوگا، اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو دبانا ہوگا، اللہ کی خاطر، ایمان کی خاطر اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، پھر اللہ کی مدد آئے گی، پھر اللہ کی نصرت آئے گی، پھر اللہ مدد اتارے گا، پھر اللہ نصرت اتارے گا۔ آج ہم لوگ یہ سوچے اللہ کی مدد آئے گی، نماز ہم نہ پڑھیں تو نہیں آئے گی۔ اللہ کا سودا کوئی سستا تو ہے نہیں، آج بھی سوچتا ہے یہ سستا سودا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، میرے پیارو اللہ کا سودا سستا نہیں ہے، بڑا مہنگا ہے۔ ایک 10 کا نوٹ لے کر بچے کو بھیجو، اگر وہ پھٹا ہو، اگر وہ گلا ہو، اگر وہ خراب ہو، دکاندار لینا گوارا نہیں کرتا، بچہ لینا گوارا نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ ہمارے پھٹے اعمال، پھٹی نمازیں میرے پیارو اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گی، یہ میں نے آپ نے کیسے سوچ لیا؟ وہ صحابہ 3 دن کے واقع، 4 دن کے واقع، جب جا کر اللہ کی مدد آئی، وہ نمازی بھی تھے، روزدار بھی تھے، قرآن کے پابند تھے، راتوں کے تہجد کے پابند تھے، اللہ کی مدد نہ آئی، اللہ نے ان پر واقع ڈالے، اللہ نے حال لے کر آیا۔ حال وہ آئے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں شعبہ ابی طالب میں دیر تھا، رات کو میری آنکھ کھلی، میں استنجے کے لیے گیا، میں نے دیکھا مجھے کھر کی آواز محسوس ہوئی، میں نے ہاتھ ڈال کر دیکھا تو دیکھا ایک درخت کی چھال تھی، میں اسے لے کر آیا، میں نے اسے دھویا، پاک کیا، صاف کیا اور اس کے بعد میں نے اسے پھوٹا، پانی میں ملایا، اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ میرے پیارو تب جا کر اللہ کی مدد اتری ہے۔
اللہ یہ تو مدد نہیں اتارے گا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں فکر کرنی پڑے گی، ایک اولاد کو لے کر بیٹھنا پڑے گا۔ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ایک باپ ایک ماں اپنی اولاد کو لے کر 5 منٹ کے لیے بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ 8 گھنٹے کمائیں گے، 10 گھنٹے کھیت پر جائیں گے، لیکن آدھا گھنٹہ کبھی اولاد کو دیا، کبھی انہیں لے کر بیٹھے، کبھی انہیں دین کی باتیں بتائیں۔ ایک سال میں جلسہ کرا لیا، مہینے میں 3 دن لگائیے۔ اس دل کو تو روزانہ ضرورت ہے قرآن کی، اس دل کو روزانہ ضرورت ہے نبی کی حدیث کی۔ یہ دل تو بدلا ہوا ہے، یہ تو گناہوں میں لت پت ہے، یہ تو کالا ہو چکا ہے۔ اس کے کالے پن کو دور کرنے کے لیے، اس کی سیاہی کو دور کرنے کے لیے روزانہ قرآن چاہیے، روزانہ نبی کی حدیث چاہیے۔ اور میرے پیاروں، ہم اسے مہینے میں 1 مرتبہ اور سال میں 1 مرتبہ اسے قرآن کا درس دیں گے تو کیا اس دل پر کوئی اثر آئے گا؟ کیا یہ دل بدل جائے گا؟ کیسے بدل جائے گا؟ روزانہ لے کر بیٹھو، اپنی اولاد کو لے کر بیٹھو، انہیں قرآن سکھاؤ، انہیں نبی کی حدیث سکھاؤ۔ آپ روزانہ لے کر بیٹھو گے، تازگی آئے گی۔ اللہ کا قرآن پڑھو گے، دل بدلے گا۔ اللہ کا قرآن برابر پڑھو گے، دل میں نرمی آئے گی، اللہ مصیبتیں نکالے گا۔ لیکن ایک باپ کو یہ روزانہ کرنا ہوگا، ایک ماں کو یہ روزانہ کرنا ہوگا۔ ایک باپ لے کر بیٹھے، ایک ماں لے کر بیٹھے، جب روزانہ اسے پانی لگے گا تو پھر اللہ زندگی بدلے گا، اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے، اللہ مدد اتارے گا، اللہ نصرت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں جنت مفت میں مل جائے، یوں ہی مل جائے، نہیں مل سکتی۔ پہلے لوگوں کو دیکھو، اللہ نے انہیں جھنجھوڑا، اللہ نے انہیں پکڑا، انہیں سختی آئی، انہیں تکلیفیں آئی، تب جا کے اللہ کی مدد گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے۔ 2 باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا۔ نمبر 1، قرآن کے پابند بنو، آدھا گھنٹہ 15 منٹ روزانہ قرآن کے پڑھنے والے بنو۔ آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ کام پر جاؤ، کھیت پر بیٹھ کر پڑھو، لیکن اللہ کا قرآن پڑھو۔ آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ کو سورہ فاتحہ آتی ہے، 15 منٹ برابر اسی سورہ فاتحہ کو پڑھو، لیکن قرآن کو وقت دو۔ دوسرے، تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ کے دربار عالیہ میں 100 مرتبہ روزانہ درود پڑھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرا امتی جو پوری زندگی برابر مرتے دم تک روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پیش کرتا ہے، قیامت کے میدان میں میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، 100 مرتبہ درود پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 سے 10 منٹ۔ کتنا؟ 5 سے 10 منٹ۔ اب یہ بتاؤ کہ 10 منٹ میں اگر اللہ کے نبی کی سفارش مل جائے اور جنت میں جنت مل جائے، شفاعت سے جنت نصیب ہو جائے، تو یہ 10 منٹ روزانہ نبی کی محبت میں لگا دینا، یہ سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ سستا ہی ہے نا۔ کون کون پڑھے گا انشاءاللہ روزانہ درود پڑھنا؟ 100 مرتبہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہماری زندگی سے یہ درود نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کسی بھی اعمال میں، کسی بھی کام میں مصروف ہو، کیا پتہ چلا آپ کھیت سے پڑھ لو، آپ دکان پر بیٹھے ہو دکان پر بیٹھ کر پڑھ لو، آپ کام میں لگے ہو کام میں پڑھ لو، آپ جس وقت چاہے آپ کو وقت ملے 5 منٹ 10 منٹ آپ نکال کر 100 مرتبہ درود پڑھو۔ میرے نبی نے فرمایا، قیامت میں میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی جو روزانہ 100 مرتبہ محمد عارفی پر پابندی سے درود پڑھے گا۔ تیسری بات جو میں نے گزارش کی ہے، اپنی اولاد کو، اپنے معصوم بچوں کو وقت دو، ان سے محبت کا اظہار کرو، ان کے ساتھ میں بیٹھو، انہیں دین سکھاؤ۔ آپ سکھاؤ گے تو سیکھیں گے۔ میرے پیاروں، ایک عالم زندگی میں وہ سدھار نہیں لا سکتا، جماعت زندگی میں وہ سدھار نہیں لا سکتی جو ایک باپ روزانہ 15 منٹ اپنی اولاد کو دے کر اپنی اولاد کو بنا کر چلا جائے گا۔ ایک ماں 15-20 منٹ اپنی اولاد کو دے کر جو اپنی ماں بچیوں کو بنا کر چلی جائے گی، وہ کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ یہ باپ کو چاہیے کہ روزانہ اپنے بچوں کو وقت دے، ان کی دینی تربیت کرے، ان کی فکر کرے۔ آج ہمیں یہ فکر ہوتی ہے ہمارے بچے کا گھر بن جائے، اس کی دنیا سے بن جائے، اس کی دکان اعلیٰ ہو، اس کی تجارت اعلیٰ ہو، لیکن افسوس ایک باپ کو یہ پرواہ نہیں ہوتی اس کا دل
سنور جائے، اس کا دل بن جائے، اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، نبی کی محبت آ جائے، اس کا دل سنور کر اللہ کی محبت کے قابل بن جائے۔ میرے پیاروں، ہم لوگ جہاں یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دنیا سنور جائے، ہمارے دلوں کے اندر یہ کثر ہو، ہمارے بچوں کا ایمان بنے، ان کا دل بنے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو، رسول کی محبت پیدا ہو۔ اگر ہم یہ چاہیں گے، یہ سوچیں گے، تو ہمارے سوچنے سے جب ان کے گھر بن جاتے ہیں، ان کی دکانیں بن جاتی ہیں۔ سچی بتاؤ، جب ایک باپ دین کی فکر لے کر بیٹھے گا تو کیا ہمارے بچے دیندار نہیں بنیں گے؟ ہم نے سوچا بچہ انجینئر بن جائے، بن جاتا ہے۔ ہم نے سوچا بچہ ڈاکٹر بن جائے، بن جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس کی تجارت اعلیٰ ہو، بچہ کر جاتا ہے۔ ہم دکان کرانا چاہتے ہیں، کر جاتا ہے۔ کوئی مکان ایسے بن جائے بچوں کا، بن جاتا ہے۔ جب دنیا کی فکروں میں ایک باپ کامیاب ہو سکتا ہے تو یہ بتاؤ بچے کا دل بنانے میں ایک باپ کامیاب کیسے نہیں ہو سکتا؟ فکر کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا گیا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔